پاکستان نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن اس نقصان کو اس فائدے کے پیش نظر جو ملک کو ہوا آپ قابل قبول سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ سے عزم استحکام نامی آپریشن سلیش ویژن سلیش اسٹریٹجی کا معاملہ اٹھا ہے۔ اس کے اوپر جو سب سے نیا بیان آیا ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے، اس نے اس کنفیوژن کو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے اور کیسے ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام جو ہم جنرل پرویز مشرف کے دور سے کرتا ہوا دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر آپریشن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ بہت کامیاب ہے، اس کے بعد کسی اور آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے۔ بالکل آئی ایم ایف کے پروگرامز کی طرح جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کوئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا، لیکن پھر 3 سال کے بعد ہمیں یا 4 سال کے بعد ایک پروگرام لینا پڑتا ہے۔ 24 کے قریب ہم پروگرامز لے چکے ہیں، تقریباً 5 کے قریب تو پاکستان کے اندر آپریشنز ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم جاننا ہی چاہتے ہیں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے۔ جو حالیہ بیان جاری ہوا 24 جون 2024 اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس میں بتایا گیا کہ ملک کے پائیدار امن و استحکام کے لیے حال ہی اعلان کردہ ویژن ہے جس کا نام عزم استحکام رکھا گیا ہے، اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے اور اس کا موازنہ گزشتہ مسلح آپریشن جیسے ضرب عضب اور راہ نجات وغیرہ سے کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر بتایا کہ پچھلے آپریشنز میں کیا ہوتا تھا، نقل مکانی ہوتی تھی، ایریاز نو گو ایریاز تھے جہاں پر طالبان کا قبضہ تھا، وہ سارا ہم نے واگزار کروایا، وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ تو یہ واقعتاً یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ تو یہ آپریشن اس سے بالکل مختلف ہے، بلکہ اس پریس ریلیز کے اندر جو حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ اس کو آپریشن کا نام ہی نہیں دیا گیا، 2 مرتبہ اس کو ایک ویژن کا نام دیا گیا۔ اور ویژن کیا ہے کہ جو موجودہ کام ہو رہے ہیں دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے، انتہا پسندی سے نپٹنے کے لیے، ان کو دوبارہ سے مستحکم کر رہے ہیں، توانا کر رہے ہیں اور ان کو متحرک کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا، اور آخری لائن بڑی دلچسپ ہے، کہ ہم سب کو قومی سلامتی اور ملکی استحکام کے لیے مجموعی دانش اور سیاسی اتفاق رائے سے شروع کیے گئے اس مثبت اقدام کی پذیرائی کرتے ہوئے تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر غیر ضروری بحث کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے وہ غیر ضروری ہے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ تمام جو ایکشن لیا گیا ہے اس کے اندر اجتماعی دانش بھی موجود ہے اور سیاسی اتفاق رائے بھی موجود ہے۔ یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں۔ اس کے اندر اجتماعی دانش موجود اس حد تک کہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر جو نمائندگان بیٹھے ہوئے تھے جن کی فہرست اس سے پہلے والی ایک پریس ریلیز میں جاری کی گئی، انہوں نے اس کو انڈورس کیا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر اعتراض دیکھیں جو پہلے معلومات آئیں تو آپ کو تقریباً 80% ملک کی جماعتیں کسی نہ کسی انداز سے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو اس میں اجتماعی سیاسی دانش تو موجود ہے نہیں، اور سیاسی اتفاق رائے بھی اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ بڑا مثبت قدم ہے اور اس کے گرد فضول بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل کسی بات کے بارے میں بھی فضول بحث نہیں کرنی چاہیے، اور فضول بحث کے بارے میں تو فضول بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ بحث فضول نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو صرف ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ اس پریس ریلیز کے اندر اور اس سے پہلے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے اندر کتنا فرق ہے۔ یہ پریس ریلیز آپ کو بتاتی ہے کہ وہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی نیا کام ہم نہیں کر رہے، پرانے کام ہم جو کر رہے ہیں ان کو مزید توانا انداز سے کریں گے، اور اس کے پیچھے پورا کنسنسس موجود ہے۔ اس سے پہلے جو پریس ریلیز جاری کی گئی جس کے بعد غیر ضروری اور فضول بحث کا آغاز ہوا، جس کو یہ پریس ریلیز کنڈیم کرتی ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پریس ریلیز کے اندر اور اس کے اندر زمین آسمان کا فرق کیوں ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے ہم نے ایک ویژن کے تحت اس پالیسی کو ترتیب دیا ہے۔ وہ جو پریس ریلیز ہے وہ جس کے اندر باقاعدہ منظوری دی گئی، اس میں آپ کو یہ بڑا دلچسپ جملہ نظر آتا ہے جو آپ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے، یہ ہیڈ لائن میں بتا رہا ہوں، وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کی قومی مہم کو از سر نو متحرک کرنے کے لیے، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ جو آج کے دن پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے اندر اس کو ویژن قرار دیا گیا، جو پہلے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے اندر اس کو آپریشن قرار دیا گیا۔ آج کی پریس ریلیز کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہم کر رہے، یہ پرانے کام ہو رہے ہیں جس کو ہم نئے طریقے سے متحرک کریں گے۔ اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپریشن باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔
اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ملٹری ٹرمز کے اندر آپریشن ہوتا کیا ہے. ظاہر ہے سیاسی معاملہ تو ہے نہیں, انتظامی معاملہ بھی نہیں ہے, تو آپریشن کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد بنیادی طور پر ایک طویل ایکشنز کی سیریز ہوتی ہے جس کا ایک باقاعدہ ہدف ہوتا ہے. اس ہدف کے اصول کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہیں. یہ اہداف جو ہیں کلیئرلی بیان کیے جاتے ہیں, اور جو نام تجویز کیا جاتے ہیں مختلف ملٹری آپریشنز کے, اس کے اندر بھی منطق یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے اہداف کیا ہیں اس کے, اور وہ کس طریقے سے آپ اس کا حصول کریں گے. اگرچہ عزم استحکام کے اندر آپ کو صرف عزم نظر آتا ہے اور استحکام پیدا کرنے کی ایک انٹینٹ نظر آتی ہے, کیسے کیا جائے گا یہ مبہم ہے. لیکن ملٹری آپریشنز کا جب بھی نام دیا جاتا ہے تو ان کے باقاعدہ اہداف متعین کیے جاتے ہیں, اور ان کو آپریشن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نیا طریقہ کار ہے جو ایک سیٹ گولز کے تحت اپنایا جائے گا. تو جب آپ ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جس کے اندر آپ ایک نئے آپریشن کے آغاز کی بات کرتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر قومی بحث ہونی تھی. پھر تو ضرب عضب اور راہ راست اور رد الفساد اور جتنے بھی ماضی میں آپریشن ہوئے ان کے حوالے بننے تھے, کیونکہ وہ بھی آپریشنز تھے. یہ بھی آپ نے آپریشن ہی اس کو کہا ہے جس کی وجہ سے بحث کا آغاز ہو گیا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی کنفیوژن ہے ابھی بھی ان معاملات کے اندر جن کے اوپر یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. چلیں سیاسی ریلم میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے سامنے کنفیوژن ہوتی ہے, آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیاسی استحکام چونکہ نہیں ہے, کنسنسس نہیں ہے, تو اس کے اندر ہڑبونگ بچ سکتا ہے. لیکن جب آپ اپنی ہی پریس ریلیزز کے اندر بنیادی طور پر تضادات کی بھرمار کر دیتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ مورد الزام کس کو ٹھہرائیں. اگر آپ پہلی پریس ریلیز جاری نہ کرتے جس کے اندر آپ نے آپریشن کا لفظ استعمال کیا, اس کو آپریشن عزم استحکام کا نام آپ نے دیا ہے, تو شاید یہ بحث نہ ہوتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ جو آج آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے, تو شاید یہ معاملہ اتنا گڑبڑ نہ ہوتا. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ چونکہ کنسنسس بن نہیں پا رہا اور اس کو بھانت بھانت کی آوازیں آ رہی ہیں اور بڑی مشکل ہو رہی ہے حکومت کو, تو حکومت آپریشن کے نام کو حذف کر کے بنیادی طور پر اس تضاد کو ہمیں ہضم کروانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں کہ آپ چلیں آپ سے غلطی ہو گئی, لیکن یہ ایک کام نہ کریں, اور وہ کام یہ ہے کہ اپنی غلطیاں جو ہے وہ تجزیہ کاروں کے ماتھے پر نہ لگائیں. اپنی جو بونگیاں ہیں ان کو آپ جو سیاسی بحث ہے اس کے ریلم میں لا کر اور سیاسی بحث کے جو مختلف مسائل ہیں ان کے اندر چھپانے کی کوشش نہ کریں, ان کو اون کریں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے, لیکن اب چونکہ آپریشن کے اوپر بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ہم اس بات کو سمیٹ نہیں پا رہے, تو ہم اس کو اب آپریشن نہیں کہتے, ہم اس کو ویژن کہتے ہیں. لیکن یہ مت کریں کہ 2 دن پہلے آپ اس کو آپریشن کا نام دیتے ہیں اور آج آپ اس کو ویژن کا نام دیتے ہیں. 2 دن پہلے کہتے ہیں کہ آپ نے آپریشن شروع کرنا ہے, آج آپ کہتے ہیں جی کہ آپریشن تو ہم شروع نہیں کر رہے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. 2 دن پہلے آپ کہتے ہیں جی کہ یہ حتمی مرحلہ ہوگا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا, اور آج یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آن گوئنگ فائٹ ہے. 2 دن پہلے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے ایک کنسنسس کی ضرورت ہے کیونکہ کام ہم اتنا بڑا کرنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو اسی کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسنسس تو ڈیولپ ہو چکا, یہ تو کام ہو چکا, اب صرف اس کی پذیرائی کی ضرورت ہے اور اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ کام نہ کریں. اگر آپ سے غلطی ہوئی تو اس کو مان لیں, لیکن اپنی غلطیاں جو ہیں وہ دوسروں کے کھاتے میں نہ ڈالیں.